السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن ترمذی۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہیت البول فی الماء الراکد۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، تحریمی۔ جب پیشاب کرنا مکروہ ہے تو پاخانہ کرنا بدرجہ اولا۔ مائع راکد، راکد سے مراد ساکن، وہ جو مائع جاری نہ ہو، قائم دائم ہو۔ اگرچہ پانی کبھی بھی ساکن نہیں رہتا ہے، یہاں تک کہ گلاس میں بھی پانی رکھیں تو بھی اس میں حرکت رہتی ہے، لیکن یہاں راکد قائم دائم سے مراد ہے مائع قلیل، جو مائع جاری یا جاری کے حکم میں نہ ہو، مائع کثیر نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مائع قلیل میں پیشاب کرنا مکروہ ہے لیکن مائع کثیر میں نہیں، تو کثیر میں پیشاب کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کثیر میں اگر پیشاب ہو گیا تو یا کر دیا تو وہ پانی نجس نہیں ہوا، فاسد نہیں ہوا، جب تک کہ اثر نجاست ظاہر نہ ہو جائے۔ اور مائع قلیل وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پھر وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا ہے۔ ویسے مطلقاً پانی میں پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ اور بول انسان کا جو حکم ہے وہی حکم بول حیوان کا ہے۔ باب کراہیت البول فی الماء الراکد۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پانی میں تو پیشاب نہ کیا، ایسی جگہ کیا کہ بہہ کر کے وہاں گیا تو بھی حکم میں پانی ہی میں پیشاب کرنا ہوا، اگرچہ براہ راست پانی میں نہیں کر رہا۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا یعنی قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر یعنی روى عن معمر، روى عن حمام بن منبه، روى عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بطریق عنعنہ، حدیث معنعن، نبی کریم نے ارشاد فرمایا بڑی تاکید کے ساتھ، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ہرگز ہرگز تم میں کا کوئی رکے ہوئے پانی میں، ساکن پانی میں، مائع قلیل میں پیشاب نہ کرے تو پاخانہ بدرجہ اولا نہ کرے۔ اس کی وجہ بھی بتا دیا منع کی، ثم یتوضأ منہ، پھر اس سے وضو کرنا ہے، تو وضو کے قابل و پانی رہ ہی نہیں گیا۔ بعض روایتوں منہو کے بجائے فی ہے، مفہوم واضح۔ اور وضو
نہیں کر سکتا تو غسل بھی نہیں کر سکتا اس سے، دونوں منع ہے۔ اور یتوضع جزم کے ساتھ بھی ہے کہ فعل نہیں کا وہ جواب ہے، وہ مجزوم ہے۔ اور یتوضع کہ ان مقدر کہ نصب بھی پڑھنا ہے، یہ قراتیں سب ہیں اس میں۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں یعنی اس مفہوم کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی ہے۔ باب فی ماء البحر انہ طہور، تاکہ فتح کے ساتھ یہ باب اس ہے کہ سمندر کا پانی کہ وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، طاہر بذاتہ ہی ہے، مطہر لغیرہ۔ وہ ماء البحر ہو یا ماء النہر ہو یا ماء الغدیر ہو، رب کا حکم وہی ہے جو ماء کثیر ہے۔ اور یہ ماء البحر کے سلسلے میں خاص طور سے اس لیے ذکر آیا کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ بحر کے نیچے نار ہے، یا نار کے نیچے بحر ہے۔ جہنم کا اثر اس پہ ہے تو کیا وہ قابل استعمال ہے پانی؟ اس لیے بعض ائمہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، خاص طور سے عنوان باندھا کہ یہ طاہر و مطہر ہے، چاہے وہ بحر عذب ہو یا بحر مالح ہو، ہر بحر کا حکم یہ ہے۔ حدثنا قتیبہ عن مالک تحویل السند، وحدثنا الانصاری یعنی اسحاق بن موسیٰ انصاری، قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن صفوان بن سلیم عن سعید بن سلمہ، جو ابن ازرق کی اولاد سے ہیں، عن المغیرہ بن ابی بردہ، اور یہ بنی عبدالدار کے ہیں، انہوں نے خبر دیا کہ انہ سمع ابا ہریرہ یقول، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ظاہر بات ہے وہ صحابی تھے، بعض روایتوں میں نام صراحت سے ہے وہ عبداللہ مدلجی تھے رضی اللہ عنہ، اور یہ کشتی چلاتے ہیں، ملاح تھے، سمندری شکار کے لیے نکلتے تھے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں یعنی سمندری سفر کرتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ شکار کرنے کے لیے، اور نحمل معنا القلیل من الماء، اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی ہم لے جاتے ہیں، یعنی وہ میٹھا پانی پینے والا۔ تو اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہیں گے، کیونکہ سمندر کا پانی کھاری ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ غسل کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، لمبا سفر رہتا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے غسل بھی کر لیں، وضو کریں؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، یہ اس کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا، لہذا وضو بھی کرو، غسل بھی کرو، کوئی مذائقہ نہیں۔ اور مبالغے کے ساتھ ہے
حسر کے ساتھ ہے، پاک ہی ہے، پاک کرنے والا ہی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ خبر معرف باللام، الحل میتتہ، اور سمندر کا میتہ حلال ہے۔ میتہ کے بارے میں سوال نہیں ہوا، سوال تو یہی تھا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں، تو حضور کو فرمانا تھا کہ ہاں، بس نام فرما دیتے، جواب ہو جاتا، مگر یہ جواب نہ دے کر کے یہ جواب دیا ہوا الطہور ماءہ الحل میتتہ، کیونکہ اگر نام فرماتے تو یہ بھی شبہ تھا کہ شاید صرف وضو کر سکتے ہیں، غسل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی شبہ ہوتا کہ شاید ضرورت پر، کہ جب کوئی حاجت و ضرورت درپیش ہو تب اس سے وضو کر سکتے، ویسے نارملی نہیں وضو کر سکتے۔ فرمایا هو الطہور ماءہ، مبالغہ کے ساتھ نام نہیں فرمایا۔ اور صرف سوال پانی کا تھا تو مصطفیٰ کریم نے اس کی مچھلیوں کا بھی حکم بتا دیا، کیونکہ پانی میں جب اضطراب ہے، اس کے بارے میں شک ہے، تو اس کے دانہ کے بارے میں تو پانی دانہ دونوں کا ذکر کر دیا کہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے وضو اور غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی وہاں شکار جو کرتے ہیں مچھلیاں، اگر وہ ذبح تو ہوتی نہیں، تو پھر اگر شکار کرنے مر گئی تو کہ الحل میتتہ، مردہ ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ الطافی من السمک سے رسول اللہ نے منع فرمایا، جو خود اپنی موت مر کے تیر جائے پانی پہ تو اس کا کھانا منع ہے۔ اور الحل میتتہ سے مراد ہم حنفیہ کے ہاں صرف مچھلی ہے، مچھلی کے علاوہ حیوانات جو سمندر کے ہیں وہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ احلت لکم میتتان والدمان، دو مردار تمہارے لیے حلال ہے، السمک والجراد، اور دو خون، الکبد والطحال۔ تو میتہ سے مراد مچھلی ہے۔ یہ شوافی کے یہاں مچھلی کے علاوہ کیکڑا، میڈک وغیرہ کی حلت کا بھی حکم دیا۔ ہاں، ایسے جانور جو خشکی میں اس کی ہم شکل ہوں اور حرام ہوں، جیسے کلب البحر ہے، خنزیر البحر ہے، تو وہ حرام ہے۔ امام مالک کے ہاں مطلقاً سمندر کے جانور سب حلال ہیں، الحل میتۃ مطلق۔ اسی لیے جھینگا میں اختلاف ہو گیا کہ وہ کیڑا کے قبیل سے ہے کہ مچھلی کے قبیل سے۔ مچھلی قبیل سے تو حلال ہے، کیڑا قبیل سے تو حرام ہے، اس لیے کراہت کا قول کیا گیا۔ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے کراہت کا ذکر فرمایا، گو کی تنزیہ ہی سے ہی بچنا چاہیے۔ میرا اپنا خود معمول ہے کہ میں نہیں کھاتا، نہ پسند کرتا۔ اور یہ آداب فتاوی سے ہے کہ سائل کا جواب ایسا جائے، کوئی اور بھی اضطراب اس سے ملحق ہو تو وہ بھی دفع ہو جائے۔ تو مصطفیٰ کریم نے جتنا سوال ہو اس سے بڑھا کر کے جواب دیا، مزید افادے کے طور پر، کہ ایسے بھی مشکلات میں وہ پڑھ سکتا ہے بندہ۔ هو الطہور ماءہ الحل میتتہ۔ اس باب میں حضرت جابر اور ایک صحابی حضرت فراسی، ان سے بھی روایت ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی اکثر فقہائے صحابہ کا قول ہے۔ ان میں ابو بکر و عمر، ابن عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ لم یروا بأسا بماء البحر، سمندر کے پانی میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ گردانا ہے
کہ سمندر کے پانی سے وضو کیا جائے، تو غسل کا بھی معاملہ بھی ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہوا نار، وہ آگ ہے، آگ. اور کہا کہ ایک مطلب یہ کہ آگ ہے یعنی نقصان دہ. یہ ان کا قول ہے. باب التشدید فی البول، پیشاب سے متعلق کچھ تشدیدی حکم ہے، یعنی پیشاب سے پرہیز کرنا، پیشاب کے چھینٹے سے بچنا، پیشاب کرتے وقت پردے کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ جہاں پاؤ کھول کے بیٹھ جاؤ. باب التشدید فی البول. حدثنا حناد وقتيبة وأبو كريب الكوفي قالوا حدثنا وكيع عن سليمان الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر على قبرین، بعض روایتوں میں قبرین جدیدین، یعنی یہ جاہلیت کا قبر نہیں ہے، ابھی جلدی اسلام کے. بعض میں مصطفیٰ کریم نے مخاطب کر کے فرمایا یہ کس کو تم نے دفن کیا، گویا کہ وہ دونوں قبریں مسلمان کی تھی. فقال انہما یعذبان، ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی یہ اسناد مجازی ہے، یعنی قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا. یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ غیب دا پیغمبر نبی کا مین ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والے، خبر دے رہے ہیں. ولیکن الوہابی لا یعقلون. اور فرمایا اتنی ہی نہیں، اور غیب دیکھو اندر کی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فرمایا وما یعذبان فی کبیر، یہ کسی بہت بڑے گناہ میں عذاب نہیں دے رہا. عذاب ہو رہا تو کبیرہ گناہ تو ہی ہے، مگر کبیرہ ہے لیکن اکبر الکبائر نہیں ہے، یہ مطلب ہے. یا یہ مطلب ہے کہ بڑے گناہ میں ان کے زعم کے مطابق، تبھی تو وہ احتراز نہیں کرتے تھے، ان کے زعم کے مطابق بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا. یا ما یعذبان فی کبیر، یہ دونوں عذاب دونوں پر جو ہو رہا کوئی بہت بڑی چیز نہیں، یعنی اس سے بچنا بہت بڑا نہیں تھا، بہت گہرا نہیں تھا، بہت مشقت والا نہیں تھا، آسانی سے بچ سکتے تھے. اما سے تفصیل فرمایا یہ شخص، یہ قبر والا، کان لا یستتر من بولی، اپنے پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، کھول کے بیٹھ. جیسے آج کل کے جلٹن مین لوگ ہیں، جہاں پائے بس پینٹ کی بٹن کھولا اور کھڑے کھڑے شروع کر دیا، پھر چڑھا لیا. اور یا لا یستتر، جیسے دوسرے روایتوں میں لا یستنز ہو، یعنی پیشاب سے بچتا نہیں تھا، بس کیا چڑھا لیا، کوئی اس کو صفائی نہیں کیا، یا چھینٹے وٹے پڑنے سے کوئی پرہیز نہیں کیا. یہ نماز چھوٹنے کا بھی یہ ذریعہ ہوتا ہے، جب نجس ہو نماز نہیں ہو پائے گی، اس لیے گناہ کبیرہ ہے. سطر کھولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، پیشاب لگنا جس کی وجہ سے نماز چھوٹے وہ بھی گناہ کبیرہ. لا یستنزہ من البول لا یستبرئ من البول، والاحادیث یفسر بعضها بعضا لا یستتر من بوله. اور یہ جو ہے کان یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، لگائی بجائی کرتا تھا، یہاں جانا وہاں جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. پھر پوری حدیث ہے بخاری شریف میں کہ پھر مصطفیٰ کریم نے کھجور کی ٹہنی منگا کر کے چیڑ کر کے دونوں پہ گاڑا. فرمایا جب تک یہ تر رہیں گے تسبیح پڑھتے رہیں گے، اس سے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو ایک سبز ٹہنی کے تسبیح سے جب عذاب میں تخفیف ہوگی تو کوئی بندہ اگر وہاں قرآن پڑھے، فاتحہ پڑھے، تو اس سے تخفیف کیوں نہیں ہوگی. اس لیے قبروں پہ فاتحہ پڑھنا کچھ یہ نہیں ہے. لیکن وہابی دماغ کی خرابی کا نام ہے. اور آج کل تو سیاسی طور پر وہابی بھی جاتے ہیں قبروں پہ فاتحہ پڑھنے، جیسا کہ غیر مسلم جاتے ہیں.
اس حدیث کا نام ہی رکھا گیا ہے حدیث الجریدہ۔ اس باب میں حضرت زید بن ثابت، ابو بکرہ، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں۔ دفع داخل مقدر، پھر وہ حدیث ابن عباس والے صراحتاً کہا ہذا حدیث حسن صحیح، اس لیے صراحتاً سے حضرت منصور نے اس حدیث کی روایت مجاہد عن ابن عباس، یعنی بیچ میں حضرت طاؤس کا واسطہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کبھی ان کے واسطے سے بھی سماعت ہوئی ہو، کبھی ڈائریکٹ بھی سنا ہو، اس میں طاؤس کا ذکر نہیں۔ اور حضرت عامش کی روایت جو ہے، جو طاؤس کے واسطے سے ہے، یہ کہتے زیادہ اصح ہے، یہی امام بخاری نے کہا ہے۔ اور کہتے ہیں سمیعت ابو بکر محمد ابن ابان، وہ کہتے تھے میں نے وکیع کو سنا کہ اعمش، ایک وجہ اصحیت یہ بھی ہے کہ حضرت اعمش ابراہیم کی اسناد کے زیادہ محافظ ہے، منصور سے زیادہ ہے، اس لیے۔ باب ما جاء فی نضح بول الغلام قبل ان یطعم، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ لڑکا، غلام بمانا نوکر نہیں، لڑکا جاریہ کے مقابل میں ہے، لڑکی کے مقابل میں، غلام لڑکے کے پیشاب پر چھینٹ مارنا، وہ لڑکا جو ابھی کھانا نہیں کھا رہا ہے، یعنی ابھی شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہے، روٹی نہیں کھاتا ہے، اس کے پیشاب کو لگ جائے کہیں کپڑے میں، چھینٹا اس پہ مار دو، یعنی بعض ائمہ نے کہا بعد یہ نضح بمانا رش، یعنی ہلکے انداز میں دھو دو، لیکن جاریہ کے پیشاب میں ذرا مبالغے سے دھونا ہے، اس کے لیے غسل کا ذکر ہے، اس کے لیے نضح اور رش کا ذکر ہے، یعنی نضح اور رش یعنی غسل خفیف، اور غسل یعنی دلک ملک کر کے دھو اس کو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ کیونکہ لوگ لڑکوں کو گود لینے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو اس سے کثرت بنسبت لڑکیوں کے، تو اس وجہ سے یہاں پر ضرورت زیادہ پڑتی ہے بار بار، تو تخفیف ہوئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لڑکے کا پیشاب وہ منتشر ہو جاتا ہے، دور پھینکتا ہے، منتشر ہوتا ہے، اس لیے بہت اس کے ساتھ دھونے میں تکلف اور دقت زیادہ ہوتی، تخفیف ہوئی، لڑکی میں یہ نہیں۔ تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ لڑکی کے مزاج میں رطوبت ہوتی ہے، لڑکے کے مزاج میں حرارت ہوتی ہے، تو لڑکے کے پیشاب میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو لڑکی کے پیشاب میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو زیادہ دھونے لگی۔ اور اس سلسلے میں 3 مذاہب ہیں، ایک یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا کھانا ابھی نہیں کھا رہے ہیں، شیر خوار ہیں، تو دونوں کا پیشاب نجس ہے، ناپاک ہے، دونوں کو دھونا واجب ہے، یہی حنفیہ کا موقف ہے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ بچے کے پیشاب پاک ہے، وہ دھونا ضروری نہیں ہے، چھینٹ مار دو۔ اور لڑکی کے پیشاب، یعنی فرق دونوں میں۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، دونوں کے پیشاب پر چھینٹا مار دو۔ تو یہ 3 مذہب ہوئے کہ دونوں کو دھونا ہے، دونوں پہ چھینٹا مارنا ہے ہلکے انداز میں، اور تیسرا یہ کہ دونوں کا فرق ہے، یا تو یہ فرق ہے کہ لڑکے کا نہیں دھونا ہے، پاک ہے، لڑکی کا ناپاک ہے، یا یہ فرق ہے کہ لڑکے کے پیشاب کو ہلکے انداز میں دھونا ہے، لڑکی کے ذرا مبالغے کے ساتھ دھونا ہے۔ اور اگر کھانا کھانے لگیں، ایسے لڑکی اور لڑکا، ایسے بچی اور بچہ جو کھانا کھانے لگا، تو مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان دونوں کا پیشاب نجس ہے، اس کو دھونا ہی دھونا ہے، دھونا ہی
فرض ہے۔ اور صرف یہ مطلب ہے کہ کھانا ابھی نہیں کھا رہے ہیں، اب چاہے وہ دودھ ماں کا پئیں یا آج کل تو آرڈر پاؤڈر بھی چلتا ہے۔ حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت، وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، ابھی تک وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، ابھی شیرخوار تھا۔ فبال علیہ اے علی ثوبہ، مصطفیٰ کریم کے مبارک کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، مصطفیٰ کریم نے پانی منگایا، فرشہ علیہ، اور اس پر ڈال دیا۔ یہ ہے رشہ، ہمارے یہاں رشہ اے غسلہ غسلا خفیفا۔ اس باب میں حضرت علی، عائشہ، زینب، لبابہ بنت الحارث و ام الفضل بن عباس بن عبد المطلب، ابو سمح اور عبداللہ بن عمرو، ابو لیلہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، ان سب سے روایت ہے۔ تعدد الطرق۔ ترمذی فرماتے ہیں یہی متعدد صحابہ کا قول ہے، تابعین کا، ومن بعدہم، تبع تابعین کا، جیسے حضرت امام احمد بن حنبل تبع تابعین میں، اسحاق بن راہویہ، ان حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ ينضح بول الغلام، لڑکے کے پیشاب پر چھینٹ ماری جائے یا ہلکے انداز میں دھویا جائے، اور لڑکی کے پیشاب کو ذرا مبالغے کے ساتھ دھویا جائے۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب تک کہ وہ کھانا نہیں کھاتے ہوں، شیر خوار ہوں۔ فَإِذَا الطَّعِمَ، یعنی عادتاً وہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا تو حکم الگ ہو گیا، نہیں۔ فَإِذَا الطَّعِمَ غُسِلَ جَمِيعًا، جب وہ کھانا کھانے کی عمر میں ہو گئے، کھانا کھانے لگے، تو اب دونوں کے پیشاب کو باضابطہ دھویا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔